لیس فنکاری مور جانکاری میں ایک طویل سلسلہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. کچھ ایکسکلوسیو خبریں بھی ہیں، بہت اہم خبریں ہیں. اور کیا وجہ بنی کہ اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ ہم دوسرا راؤنڈ بھی کریں گے اور 2 جنوری کو ہوگا وہ راؤنڈ. تشویشناک خبر ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے. تو یہ فقیر ایک عرصے سے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بین الاقوامی جو دباؤ ہوتا ہے یا بین الاقوامی جو آوازیں ہوتی ہیں ان کو ایک خاص حد سے زیادہ آپ اگنور نہیں کر سکتے، بالخصوص پاکستان جیسا ملک. السلام علیکم پائن، اجمل جامی آفیشیل میں خاکسر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. مہربانی محبت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن دبانا نہ بھولیے، کیونکہ ہمارے ہاں لیس فنکاری مور جانکاری ہے. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو آج ہے 23 دسمبر اور دن ہے سوموار کا، پیر کا روز ہے. لیس فنکاری مور جانکاری میں ایک طویل سلسلہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. کچھ ایکسکلوسیو خبریں بھی ہیں، بہت اہم خبریں ہیں. مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے. آج جو پہلی بیٹھک ہوئی حکومت کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی، اس میں اندر کیا بات ہوئی، کیونکہ ان کیمرہ سیشن تھا تو اندر بات کیا ہوئی ہے اور کیا وجہ بنی کہ اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ ہم دوسرا راؤنڈ بھی کریں گے اور 2 جنوری کو ہوگا وہ راؤنڈ. اور اس سے جڑا مسئلہ یہ کہ جو 190 ملین میں خان صاحب کو سزا آج ہونی تھی احتساب عدالت کی جانب سے، وہ کیوں مؤخر ہوئی؟ آپ کو یاد ہے کل پرسوں میری خبر تھی کہ سزا نہیں ہوگی، تو ویسے ہی ہوا. اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں کہ خبر درست ثابت ہوئی. اور پھر جو بین الاقوامی پریشر ہے وہ رچرڈ گرینل کو رو رہے تھے، وہاں پہ یورپی یونین بھی پڑ گئی ہے اور جرمی کاربن بھی پڑ گئے ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی ہے. لیکن ان معاملات پہ بات کرنے سے پہلے ایک بڑی تشویشناک خبر ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے. آفتاب اقبال صاحب کا میں کیا تعارف پیش کروں، آپ سب انہیں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. آفتاب صاحب ایک عرصے سے پاکستان میں نہیں ہیں، دبئی میں مقیم تھے اور آفتاب اقبال صاحب سے ان کے اہل خانہ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا. آفتاب اقبال صاحب جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آج سوموار کے دن شام کا وقت ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ دبئی پہنچے تھے. میری آفتاب اقبال صاحب کے اہل خانہ سے بات ہوئی، ان کی جو بیٹی ہیں ان سے میری بات ہوئی، عائشہ نور اقبال سے، اور ان سے میں نے ڈیٹیلز لیں کیونکہ ایک ٹویٹ میں نے دیکھا جو کہ ان کے بھائی ہیں جنید اقبال ان کا، جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب دبئی پہنچے اور وہاں سے ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لاپتہ ہو گئے ہیں یا غائب کر دیا گیا ہے یا جو بھی ان کا مفہوم ہے. تو ان کے اہل خانہ سے جب میری بات ہوئی تفصیل سے تو سمجھنے کی کوشش کی کہ واقعہ ہوا کیا ہے. جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آفتاب اقبال صاحب سے ان کے اہل خانہ کا کوئی رابطہ نہیں ہے پچھلے 20-24 گھنٹوں سے. یہ مانچسٹر گئے ہوئے تھے، وہاں سے یہ واپس آئے ہیں دبئی میں ہی ان دنوں رہائش پذیر تھے. مانچسٹر یہ گئے تھے، ان کی جو چھوٹی صاحبزادی ہیں ان کی گریجویشن سرمنی تھی، تو وہاں سے یہ واپس جب دبئی پہنچے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو وہاں جب یہ لینڈ کیے ہیں تو جو مجھے اطلاعات ملی، تو ظاہری بات آپ لینڈ کرتے ہیں، چیک آؤٹ کرتے ہیں اور امیگریشن سے گزرتے ہیں، بیگ شیگ اپنا سامان وغیرہ اٹھاتے ہیں، تو اس مرحلے پہ آفتاب صاحب جو ہیں وہ چیک آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو ان کی اہلیہ نے انہیں دوسری جہاں سے انہوں نے چیک آؤٹ کیا جو گیٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے وہاں سے آنے کا کہا، لیکن اس بیچ انہوں نے اپنا بیگ پکڑایا تو امیگریشن والوں کے ہاں شاید انہیں لے جایا گیا کیونکہ وہ گزر نہیں پا رہے تھے، ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی. تو اب خبر یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی 24 گھنٹے ہونے والے ہوں گے جب آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ان کے اہل خانہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے دبئی حکام سے رابطہ کیا، ان کے پاس گولڈن ویزا ہے دبئی کا، تو جو وہاں پہ ہوتے ہیں ان کے ذمہ داران، کفیل کہہ لیں یا رباب کہہ لیں، جو بھی نام ہوتا ہے، مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ، ان سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ آفتاب صاحب کہاں ہیں. جو دبئی ایئرپورٹ کے حکام ہیں امیگریشن کے، ان سے بھی رابطہ کیا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے یہ صاحب کہاں ہیں. یہاں پاکستان میں مقامی اتھارٹیز کے ساتھ بھی رابطہ کیا، ان کے اہل خانہ نے، ان کا جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے وہ کہاں ہے. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے میری گوہر بٹ صاحب ایک صحافی ہیں لاہور کے، ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا میری جنید اقبال سے بات ہوئی اور جنید اقبال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں امیگریشن حکام نے وہاں روک لیا ہے اور مقامی اتھارٹیز نے، اور ان سے سوال و جواب ہو رہے ہیں ان کے پولیٹیکل کانٹینٹ کے اوپر. یہ ان کی رپورٹ ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. آفتاب اقبال صاحب ایک عرصے سے جب سے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات آج کل وہ خبرہار اپنا پروگرام کرتے ہیں، انفرٹینمنٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں، اور ساتھ معلومات اور سیاسی تبصرہ تنظیم، ان کا اپنا مقام ہے.
کئی لوگوں نے ان کو کاپی کیا ہے، اور اصل میں تو بانی اس شعبے کے حسب حال جب دنیا ٹی وی میں شروع ہوا تھا تو وہ آفتاب اقبال صاحب اور پھر سہیل احمد عزیزی صاحب تھے، تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ ہم تو جی ان کے کالم پڑھ کے جوان ہوئے، جس لطیف پیرائے میں یہ لکھتے تھے، کمال۔ تو امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ وہ سلامتی میں ہوں، خیریت سے ہوں، نارمل کو مسئلہ ہو، کوئی سنجیدہ مسئلہ درپیش نہ ہو، کیونکہ ان کے غائب ہونے یا لاپتہ ہونے پہ اب کئی ایک سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کس نے غائب کیا، کون لاپتہ کر گیا انہیں، کیا مسئلہ تھا۔ میں نے آفتاب اقبال صاحب کو ایک عرصے سے فالو کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کوئی 20-22 گھنٹے پہلے جو ویڈیو تازہ ان کے یوٹیوب پہ ہے، تقریباً کوئی 1.94 ملین ان کے فالورز ہیں وہاں پہ، تو وہ میل باکس سے کرتے ہیں وہ ڈاکٹر روبا کے ساتھ، وہ 20-22 گھنٹے پہلے اپلوڈ ہوا ہے۔ اس میں ٹرمپ کا آنا اور عمران خان اور پاکستانی سیاست، اس پہ بات ہوئی ہے۔ پھر دوسرا ان کا خبرہار نامی پروگرام ہے، وہ بھی اپلوڈ ہوا پڑا ایک دن پہلے، تو ان کی یوٹیوب کے اوپر ان کی نشریات تو معمول کے مطابق آئی ہیں۔ اب ایسا کیا پولیٹیکل کانٹینٹ ہے یا ایسی کیا وجہ ہے کہ وہاں کے حکام نے یا کسی اور نے انہیں پکڑ لیا ہے، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو پا رہا، لیکن ہے یہ قابل تشویش۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو دبئی حکام پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس گولڈن ویزا ہے اور وہ وہاں پہنچا ہے تو وہ ہے کہاں، یہ دبئی حکام کو بتانا ہوگا۔ ان کے اہل خانہ شدید تشویش میں ہے، ان کی بیٹیاں، ان کے اہل خانہ، ان کی فیملی پریشان ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اتا پتہ تو بتائیں نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دبئی ایئرپورٹ اترا ہے اور وہاں سے اس کا اتا پتہ نہیں معلوم ہو پا رہا؟ یہ افسوسناک خبر ہے اور افسوسناک معاملہ ہے، جس سے پروگرام کا میں آغاز کر رہا ہوں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ کرے جلد وہ باہر آئیں اور بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ ان کے اہل خانہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی جو ریکوائرڈ اماؤنٹ اس سے زیادہ کوئی پیسے تھے یا کوئی ممنوعہ شے تھی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو قیاس آرائیاں جنم لیں گی جب تک ان کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ آفتاب صاحب کی خیر و سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھی خبر یہ تھی اس کے ساتھ کہ مذاکرات کا آغاز ہوا ہے۔ اچھا، یہ کمیٹی نمبر 5 ہے، کمیٹی روم نمبر 5 جو سیکنڈ فلور پر قومی اسمبلی کا، وہاں مذاکرات ہوئے کانسٹیٹیوشن روم میں سے کہتے ہیں ان کیمرہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاں کیمرہ نہ ہو۔ طے یہ ہوا کہ 2 جنوری کو اگلا راؤنڈ ہوگا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی 2 جنوری کیوں؟ آج 23 ہے، 7، 8، 9، 10، 12 دن آپ نے کیوں ضائع کرنے ہیں؟ تو پیپلز پارٹی کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے، بی بی شہید کی برسی آ رہی ہے 27 کو، تو ایک وجہ وہ ہے، پھر کرسمس کی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو اس لیے کنسنسس ہوا کہ 2 جنوری کو یہ ہو۔ یہ میں اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں، اور اس بیچ میں ظاہری بات ہے جو مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی کی ہے وہ بھی ملاقات کر لے گی عمران خان صاحب سے۔ ایاز صادق نے تو بظاہر کہا کہ عمران خان سے ملاقات کروانا جو ہے وہ میرا کام نہیں ہے، ان تک رسائی دینا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں جو میں ذمہ داری سے دے رہا ہوں کہ اس بات پہ بھی کنسنسس ہوا ہے۔ یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ حکومت اس کو میک شور کرے گی کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے آئے ہیں ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو۔ یہ پہلی خبر ہے۔ 2-4 بڑی اہم خبریں اسی سے جڑی میں نے آپ کو دینی ہے۔ آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ علی امین گنڈا پور نے مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر درست نہیں ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس تھا پشاور میں، وہ وہاں مصروف تھے۔ یہ 7 لوگ ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اور 7 ہی لوگ ہیں وہاں حکومت کی جانب سے۔ یہاں آج جو پی ٹی آئی کی جانب سے جو لوگ شریک ہوئے اس میں تو اسد کیسر صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل والے، اور علامہ راجہ ناصر عباس وہ تھے اس میں شریک تھے۔ تو باقی 4 کہاں تھے؟ یعنی جو عمر ایوب صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر، وہ تو پشاور ہائی کورٹ میں ان کے کیسز لگے ہوئے تھے، وہاں پیشی پہ گئے ہوئے تھے۔ جو ہیں سی ایم گنڈا پور، جن کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ مذاکرات میں بیٹھنا نہیں چاہتے، بیٹھیں گے، وہ تھے کابینہ اجلاس میں۔ سلمان اکرم راجہ لاہور میں تھے۔ یہ تینوں لوگ بشمول حامد خان صاحب جو معروف وکیل ہیں، یہ بھی چوتھے بندے ہیں۔ یہ چاروں جو 3 آج ملے ان کے ساتھ آج رات جب میں آپ سے مخاطب ہوں اسلام آباد میں ملیں گے۔ گنڈا پور پشاور سے اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں، وہاں یہ سارے بیٹھیں گے، پہلے راؤنڈ کا جائزہ لیں گے، پھر کل یا پرسوں جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے سامنے کیس رکھیں گے۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے گنڈا پور نے نہ کی ہے، غلط بات ہے۔ گنڈا پور بیٹھیں گے، گنڈا پور بالکل بیٹھیں گے۔ گنڈا پور کے ساتھ محسن نقوی ملے تھے، میں نے آپ کو خبر دی تھی۔ یہ ہو گیا دوسرا معاملہ۔ اب اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کرنا ہے وہ ہے کہ آج کی ملاقات میں طے کیا ہوا ہے۔ آج کے مذاکرات کے پہلے دور میں طے یہ ہوا کہ جب اگلی ملاقات ہو جو کہ ہونے جا رہی ہے 2 جنوری کو، اس میں پی ٹی آئی اپنے مطالبات ریٹن فارم میں لے کے آئے۔ اس کے مطالبات وہی ہیں کہ 26 اور 9 کے جو واقعات ہیں اس پہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور اسیران کی رہائی، اور ٹاپ پہ عمران خان کا نام بھی ہے۔
تو وہ رائٹنگ میں جب لے کے جائیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. یہ حکومت نے آج ایک 21-22 سطروں کا بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں ایک اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے جو کہ عرفان صدیقی صاحب کی ہینڈ رائٹنگ ہے, میں پہچان سکتا ہوں. انہوں نے لکھا ہوا بڑی اچھی مثبت سی وہ اعلامیہ ہے. اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ تلاوت سے آغاز ہوا, شہداء کے لیے جو جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے لیے ان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی, آگے بڑھنے کا مزید عہد کیا گیا. لیکن خبر جو سب سے اہم ہے جس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اینڈ سے, آپ کے سوشل میڈیا کے اینڈ سے گالم گلوچ شروع ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے شکوہ یہ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے اور حکومتی لوگوں نے کہ ہم تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں اور بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ آ کے, آپ کے لوگ سوشل میڈیا پہ ادھم مچا دیتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, ہماری پگڑی اچھالتے ہیں. اس پہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہاں اس پہ ہم نوٹس لیتے ہیں, ہم جب عمران خان صاحب سے ملیں گے تو یہ مدعا ان کے سامنے رکھیں گے. اچھی بات ہے کیونکہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو تھوڑی سی آپ جو ہیٹ ہے اسے کم کرتے ہیں. لیکن یہ بھی اہم خبر نہیں ہے. خبر سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ یورپی یونین نے نکالا ہے ایک اعلامیہ اور اس میں انہوں نے پاکستان میں عمران خان صاحب پی ٹی اے کی صورتحال کے اوپر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. تو جی ایس پی سٹیٹس جو ہے پاکستان کا وہ یورپی یونین سے وابستہ ہے کہ آپ جب تجارت کرتے ہیں تو آپ کے پاس جی ایس پی سٹیٹس ہو تو آپ کو مراعات ملتی ہیں. تو اگر وہ واپس لے لیا جائے تو پھر آپ بین الاقوامی منڈی میں رسائی نہیں حاصل کر سکتے. تو رچرڈ گرینل کو ہم رو رہے تھے, یورپی یونین نے بھی جب تحفظات کا اظہار کر دیا جو کل سے ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. تو میری خبر یہ ہے کہ آج کے مذاکراتی دور میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ مدعا بھی ڈسکس کیا ہے اور یہ کہا ہے بقول شخص سے جو مجھے خبر دینے والا تھا کہ دیکھیں نا جی, آپ کے لوگوں نے یورپی یونین ہو, برطانیہ ہو, ان کو 26 کے حوالے سے یا ڈیچو کے حوالے سے ایگزیجریٹڈ فگر دیے اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے اوپر. یہ بڑی تشویشناک بات ہے. تو یہ انہوں نے شکوہ کیا آج ملنے والوں سے, پی ٹی اے والوں سے کہ انج نہ کرو, ہاتھ ہولا رکھو. لیکن اس پہ پی ٹی اے نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا. یہ دوسری خبر ہے. اور تیسری خبر تو اس سے جڑی بڑی اہم ہے, احتیاط سے دے رہا ہوں. میری اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلے 1-2 دنوں میں حضرت مولانا فضل الرحمان سے بھی کچھ ذمہ دار لوگوں کا رابطہ ہوا, میل ملاقات ہوئی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر. یہ ملاقات کہیں رپورٹ نہیں ہوئی. مولانا نے یہ مدعا ڈسکس کیا ہے. مولانا نے جو بڑھتا ہوا عالمی دباؤ ہے اس کا حوالہ وہاں دیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیے دنیا بھر میں کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو یہ فقیر ایک عرصے سے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بین الاقوامی جو دباؤ ہوتا ہے یا بین الاقوامی جو آوازیں ہوتی ہیں ان کو ایک خاص حد سے زیادہ آپ اگنور نہیں کر سکتے, بالخصوص پاکستان جیسا ملک. میرا ملک ہے, مجھے سے بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے. دعا ہوں یا امن ہو, سیاسی استحکام ہو, تو اب یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کا اثر ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, ایک تو عمران خان صاحب کی اپنی جد و جہد نے یا ان کے اپنے سٹینڈ نے یا جس طرح انہوں نے جیل کاٹی ہے, جس طرح لوگ ان سے جڑے ہیں, ایک تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے جس کی وجہ سے موجودہ سیٹ اپ جو ہے یہ تھوڑا بیک فٹ پہ ہوا ہے. طاقت کا استعمال کر کے بھی دیکھ لیا, پکڑ دھکڑ کر کے بھی دیکھ لی, لیکن وہ سب کچھ یہ سیٹ اپ نہیں کروا سکا جو یہ چاہتا تھا ماضی میں جو نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کرتا تھا. تو ساتھ ہی عمران خان کی اپنی جد و جہد کے, کسی کو اچھا لگے یا برا, میں ایک بات کر رہا ہوں, عمران کی اپنی جد و جہد کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. رچرڈ گرینل کا میں نے ذکر کیا, یورپی یونین کی پریس ریلیز کا ذکر کیا, اور ساتھ آج جیرمی کاربن کا ٹویٹ بھی آ گیا. یہ کون ہے؟ یہ لیبر پارٹی میں ہوا کرتے تھے, اب آزاد ایم پی ہیں. یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے ہیں برطانیہ میں اور لیڈر آف لیبر پارٹی بھی رہے ہیں برطانیہ میں 2015 سے 2020 کے بیچ. سوشلسٹ ہیں, پولیٹیکلی لیفٹ ہیں, یعنی بائیں بازو کی جانب ان کا جھکاؤ ہے سیاسی طور پر. یہ ان چند ایک لوگوں میں سے ہیں برطانیہ میں جو فلسطین کاز کے بڑے حامی ہیں. چلے ہم نے مان لیا کہ نون لیگ کہتی ہے جی رچرڈ گرینل تو لابیسٹ ہے, یہ تو بھارت نواز ہے, اسرائیل نواز ہے. مان لیا کہ یورپی یونین بھی کسی کے کہنے پہ یہ ٹویٹ کر رہی ہے, لیکن یہ بندہ تو فلسطین کاز کا سب سے بڑا حمایتی ہے برطانیہ بیٹھا جو ٹویٹ کر رہا ہے. آج کیا کہتا ہے اس نے؟ آج 3:18 پہ پاکستانی وقت دوپہر میں نے اس کا ٹویٹ دیکھا. وہ یہ کہتا ہے, آئی ریمین ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ دی آن گوئنگ ڈیٹینشن آف عمران خان. عمران خان کی جو گرفتاری ہے یا جس طرح انہیں تحویل میں رکھا گیا ہے اس کے اوپر میں بڑا پریشان ہوں, ڈیپلی کنسرنڈ ہوں. بڑا ڈسگریسفل ٹریٹمنٹ ہے, نازیبا ٹریٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور جو ان کے جمہوری حقوق ہیں اور جو پاکستان کے لوگوں کے جمہوری حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے,
ایسے لوگوں کی رہائی کے لیے، پولیٹیکل پریزنرز کے لیے پوری دنیا میں جو ہیں، یہ اس کا جیرمی کاربن کا ٹویٹ ہے۔ تو یہ کہانی ہوگی جیرمی کاربن کی۔ اب میں یہ ذاتی طور پر بحث صحافی کیوں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے بارے میں کل میں نے جو سرخی دی تھی کہ مجبوری یا ضروری ہوں گے، 2 جنوری کو ہو جائیں، 10 راؤنڈ ہو جائیں، ہوں گے۔ ثبوت دیتا ہوں آپ کو۔ ثبوت یہ ہے کہ جو میں نے کل خبر دی تھی آپ سے کہ وہ جو 190 ملین کا ہے کیس القادر والا، اس کیس میں عالی مقام سزا آج 23 دسمبر کو سوموار کو سنائی جانی تھی۔ میری کچھ ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی، بالخصوص ان لوگوں سے جو اس کیس کو کور کر رہے تھے بحثیت صحافی۔ انہوں نے کہا جی فیصلہ لکھا ہوا تھا، 10 سال کی نااہلی بھی تھی، 14 سال یا 7 سال کی قید بھی تھی، فیصلہ تو طے تھا، فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ یہ میں نے آپ کو کل خبر دی تھی نہیں سنایا جائے گا، وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ اب جج صاحب ہے ناصر جاوید اقبال صاحب، انہوں نے کہا جی چھٹیوں کے بعد فیصلہ سناؤں گا۔ آج جو خالد یوسف چودھری ہیں پی ٹی اے کے وکیل، وہ بھی تھے وہاں پہ، نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف بھٹی بھی تھے۔ تو اب یہ فیصلہ سنایا جائے گا کچھ 6 جنوری کو۔ 18 دسمبر کو یہ کیس سماپت ہو چکا ہوا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ کیوں ڈیلے کیا گیا ہے؟ کیوں تاخیر کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اگر آج یہ فیصلہ سنا دیا جاتا اور ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوتے پہلی نشست، تو اثر کیا ہوتا آپ مجھے بتائیں کامنٹ میں۔ آبویسلی بات بگڑ جاتی، آبویسلی حکومت یا سیٹ اپ یہ پیغام دیتا کہ نہیں جی مذاکرات کے ہوتے رہیں لیکن ہم تو اپنے مشن پہ قائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید جو سختی ہے، مزید جو پلان آف ایکشن ہے وہ اب ٹھنڈا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، جو انٹرنل ایکسٹرنل دباؤ آ رہا ہے اس کا اثر لے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی اب کسی اور سمجھ جائے گی، دیر سویر سے، اور لازمی جائے گی۔ میں آپ سے مزید بھی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت میرا اب ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ذکر کرنا ہے اسپیکرز کانفرنس کا، جو میں اگلے کسی چھوٹے مختصر ولاگ میں کروں گا۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اس امید کو دعا کے ساتھ کہ ان مذاکرات میں سے خیر نکلے۔ اللہ حافظ۔